أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. محترم بزرگ اور عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کا بننا ایمان اور اعمال کی محنت پر ہوگا۔ ایمان بنا ہوا ہوگا، اعمال بنے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہر شکل میں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے کر بتائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان بگڑا ہوا ہے، اعمال بگڑے ہوئے ہیں، تو انسان بڑی سے بڑی شکل کے اندر میں ناکام ہو جائے گا۔ شکلوں کو سامنے رکھ کر ہم کو اور آپ کو دین نہیں دیا گیا، بلکہ دین کو جو دیا گیا ہے وہ حکموں کو سامنے رکھ کر دیا گیا۔ اصل بزرگوں اللہ کا حکم ہے، اصل شکل نہیں ہے، اصل مال نہیں ہے، ملک نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، چیزیں نہیں، سامان نہیں، اصل اللہ کا حکم ہے بزرگ۔ اصل اندر کی مایا ہے، اصل اندر کا ایمان ہے، اندر کا یقین ہے۔ اندر کا یقین بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹی شکل میں بھی، چھوٹے جو ہے مکان میں بھی، چھوٹی تنخواہ میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے کر بتا دیں گے۔ اور اگر محنت کر کے اندر کی مایا کو نہیں بنایا، اندر کے ایمان کو نہیں بنایا بزرگ کو، تو ملک مال کے ہوتے ہوئے بھی انسان ذلیل ہوتا ہے۔ اصل کامیابی اور ناکامی بزرگوں وہ اندر کے یقین کا بننا ہے۔ یقین بن گیا اندر سے کامیاب، یقین بگڑ گیا اندر سے ناکام۔ اس لیے محنت کر کے ہم سب کو سب سے پہلے اپنے اندر کی مایا کو ٹھیک کرنا ہے، اندر کے ایمان کو بنانا ہے۔ ایمان کا تعلق محنت سے ہے، اعمال کا تعلق محنت سے ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے عملوں کا یقین دلوں کے اندر میں آئے گا تو پھر عمل موضوع بن جائیں گے، عمل مقصد بن جائیں گے۔ پھر عملوں کو بنا بنا کر، سجا سجا کر اللہ کے دربار میں پیش کرنے کا جذبہ بنے گا۔ یقین عمل کا بن جائے، بھئی مسائل تو عمل سے حل ہوں گے۔ اس وقت میں بزرگوں ساری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں بزرگوں۔ اب ان کی کوششوں کا رخ صحیح ہے یا غلط؟ ان کو اصل
محنت یہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ میں ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق صحیح ہوتا ہے. سارے مسئلے کا حل یہی بزرگ، سارا بگاڑ، سارا فساد، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری ذلتیں اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ سے رابطہ ٹوٹا ہوا ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے بزرگ. اس لیے مصیبتیں آ رہی، پریشانیاں آ رہی بزرگ. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. ابھی ہمارے اندر سے اس بات کی سمجھ بھی نکل گئی کہ کن کاموں کے اندر میں ہماری عافیت ہے اور کن کاموں کرنے میں ہماری ہلاکت و بربادی ہے. یہ بزرگ زندگی کے اندر سے ایمان اعمال کی محنت نکل جاتی ہے تو شعور بھی ختم ہو جاتا ہے. اصل ہم سب کو مل کر بزرگوں ایمان اور اعمال کی محنت پر آنا ہے بزرگ، کہ ہماری محنتوں کا رخ صحیح ہو جائے بزرگ. ہم سب کو اپنے اپنی محنتوں کا رخ صحیح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی کے اوپر بھی بتا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک نمازی کے اوپر بھی بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنے کے لیے اپنی پوری قوم کو لے کر چلے اور راستے سے ہی واپس آ گئے. لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ چونٹی نے دعا کر لی، اللہ نے اس کی دعا پر بارش دے دی. کہ وہ چونٹی نے وہ نوعیت اختیار کی، ایسی اللہ سے گڑگڑا کر دعا مانگی کہ ساری قوم کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسی لاکھوں کی نمازوں میں، لاکھوں نماز پڑھنے والوں کے اندر میں کوئی اگر ایک نمازی بھی اخلاص والا ہوگا تو اللہ اس کی برکت سے سب کی نمازوں کو اللہ قبول کر لے گا. تو بزرگوں محنت کا رخ صحیح ہونا چاہیے. یہ حاجی صاحب نے خواب دیکھا حج کے بعد میں کہ اس سال فرشتے خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں اس سال 6 لوگوں نے حج کیا، 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کے بدلے میں 1-1 لاکھ کا حج قبول کر لیا. تو یہ بزرگ اصل چیز. ضروری نہیں بزرگوں کہ سب کے ساتھ ایمان اور اعمال کی محنت میں لگیں گے تو امت کا مسئلہ حل ہوگا، بلکہ اگر کچھ لوگ بھی بزرگوں اگر صحیح محنت پر آ جائیں گے، صحیح رخ پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کی برکت سے، اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری امت کو ذلت سے نکال دیں گے. حضرت فرماتے تھے، حضرت بیانات میں لکھا ہے کہ ہم کو سب سے مطالبہ نہیں ہے، ہمیں فیصلہ کرانے کے لیے لاکھوں کروڑوں نہیں چاہیے. حضرت فرماتے تھے فیصلہ کرانے کے لیے اور اس امت کو مصیبت سے، ذلت سے نکالنے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کی ضرورت نہیں ہے بزرگ. چند افراد قربانی والے، صحیح روپ سے محنت کرنے والے کھڑے ہو جائیں، قائم ہو جائیں بزرگ، تو اللہ پوری امت کو ذلت سے نکال دے گا. ہم اور آپ بزرگوں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت سے نکلنے کا ہم اور آپ ذریعہ بن سکتے ہیں بزرگوں، بشرطے کہ ہماری محنت کا رخ صحیح ہو. آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ آج محنتوں کا رخ بگڑا ہوا ہے بزرگ. آج محنتوں کا رخ بگڑا ہوا ہے. اس لیے بزرگوں فیصلے جو ہے وہ سب پریشانی کے آ رہے ہیں، مصیبتوں کے آ رہے ہیں، ذلتوں کے آ رہے ہیں. اس لیے محنت کر کے سب سے پہلے اپنے دل کے رخ کو صحیح کرنا ہے کہ ہم سب کا رخ صحیح ہو جائے بزرگ. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک میں اللہ نے ان کی بات کو ذکر کیا کہ ساری بنی ہوئی چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہٹایا اور بنانے والے کی طرف اپنے رخ کو کر دیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ابراہیم کہو کہ میں نے ساری بنی ہوئی چیزوں سے اپنے چہرے کو ہٹا کر بنانے والے کی طرف میں نے اپنے دل کے رخ کو کر دیا. تو بزرگوں محنت کا رخ صحیح ہو جائے ہمارا کہ ہمیں کہاں محنت کرنا ہے، کیسے محنت کرنا ہے، کیسے دعوت دینی بزرگوں، تاکہ اندر کی مایا بنے، اندر کا یقین بنے، اندر میں ایمان تیار ہو. اندر میں ایمان تیار ہوگا بزرگوں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا، تو پھر بزرگوں اعمال کا بزرگوں
وہ قابل معاوضہ بنیں گے، اعمال پر اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اعمال پر کیا ہوں گے بولو بھائی؟ اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ یہ اصل مسئلہ ایمان کا ہے، اصل مسئلہ یقین کا ہے بزرگ۔ اس لیے محنت کر کے روزانہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر بزرگ ہو، ایمان کی محنت، یقین کو بنانے کی محنت۔ ایمان کے بارے میں آج ایمان والوں کے اندر میں ایک بڑی غلط فہمی ہو گئی پیدا بزرگوں کہ ایمان والوں نے اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ لیا کہ ہم تو ہے ایمان والے، ہمیں جو ہے ایمان پر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ اس دعوے نے بزرگوں ہم کو ایمان کی محنت سے بٹھا دیا، ہم کو اللہ کی بڑائی کو بولنے سے روک دیا بزرگ۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، یہ تو بزرگوں مستقل بولنا یہ ایمان والے کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ ایمان والا دنیا میں آیا ہی اسی لیے یہ سب کا انکار کرے اور رب کا جو اقرار کرے، ہر چیز کا انکار۔ آدمی انکار کرے بزرگوں، چیزوں کا انکار کرے، اسباب کا انکار کرے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی بزرگ، اس کو روزانہ بولنا پڑے گا بزرگ۔ آدمی انکار کرے، اگر اس نے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کا اقرار نہیں کیا، اور اس نے بزرگوں اگر مسجد میں بیٹھ کر اس نے اسباب کا انکار نہیں کیا، تو بزرگوں پھر جو ہے یہ اسباب کا غلام بن جائے گا، اسباب کا غلام بن جائے گا بزرگ، دکان کا غلام بن جائے گا، چیزوں کا غلام بن جائے گا، مال کا غلام بن جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ابن آدم پر مسلط کر دیتے ہیں جس چیز کا خوف دل کے اندر میں ہوتا ہے، اور ابن آدم یہ آدم کا بیٹا جس چیز سے امید لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیں گے کہ امید مال سے ہے، امید دکان سے ہے، امید چیزوں سے ہے، امید دنیا کے اسباب سے ہے، تو بزرگوں یہ اس کے کیا ہو جائے گا؟ ہاں، یہ اسباب کا غلام بزرگ، چیزوں کا غلام۔ اس لیے روزانہ دعوت دینے کو کہتے ہیں کہ ہم روزانہ دعوت دیں، جو وہ صحابہ کرام بزرگوں جن کا ایمان کامل تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والا ہونے کا لقب بھی دے دیا، اللہ نے قرآن میں ان کے ایمان کی گواہی بھی دے دی۔ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اعتبار سے پرکھ لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تقوی کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگوں جن کو اس امت کا ملہم کہا جاتا ہے، اور ملہم اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ کئی مرتبہ کئی آیتیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہ بات آئی اور اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ایسا آدمی بزرگ جسے شیطان ڈرتا ہو، ایسے زبردست ایمان والا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا کیا حال ہوگا جب قبر میں فرشتہ آئے گا اپنے دانتوں تیری قبر کو کھودے گا، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ تو عمر نے عرض کیا کہ اس وقت جو میری ایمان کی سطح ہے، کیفیت ہے، کیا یہ کیفیت میری قبر میں باقی رہے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اس کیفیت کے ساتھ تو قبر میں رہے گا۔ تو فرمایا پھر مجھے پرواہ نہیں، میں فرشتے کو نمٹ لوں گا۔ ایسے بزرگ زبردست ایمان والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول کیا ہے روزانہ ایمان سیکھنے؟ اگر ہم حیات الصحابہ تو پڑھیں، حیات الصحابہ پڑھیں، حضرت نے حیات الصحابہ کے اندر میں صحابہ کرام کے واقعات لکھے ہیں کہ صحابہ کرام روزانہ ایمان کے اعتبار سے کتنی فکر کرتے تھے، ایمان کے اعتبار سے روزانہ کتنی محنت کرتے تھے، حالانکہ وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھے بزرگ، اس کے باوجود اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہے، اپنے ایمان کے بارے میں بے خوف نہیں ہے، اپنے ایمان کے بارے میں بے فکر نہیں ہے کہ روزانہ دعوت، روزانہ محنت، ایک ایک کو سمیٹنا، ایک ایک کو بلانا، ایک ایک کو مسجد کے ماحول میں لے کر آنا، تم بنا، اجلس بنا، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ نے حدیث صحابہ میں لکھا ہے کہ یہ
صحابہ مدینے کے اکابرین صحابہ، پرانے صحابہ بزرگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب سید القراء ہیں، سارے قاریوں کے سردار، سب سے اچھے قرآن پڑھنے والے، یہ بھی بزرگوں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگوں جو مدینہ کے مفتی ہیں، مفتی اعظم ہیں، یہ سارے صحابہ کا معمول لکھا ہے کہ یہ لوگ مدینہ کے اندر میں گشت کر کے اور مسلمانوں کو مسجد کے ماحول میں جمع کرتے تھے، مسلمانوں کو دعوت دیا کرتے تھے، ایمان والوں کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لایا کرتے تھے۔ کہاں لاتے تھے؟ مسجد کے ماحول میں۔ ایمان کی سیکھنے کی جگہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باتوں کو کانوں کے اندر میں اتارنا تبلیغ نہیں ہے، باتوں کو کانوں میں اتارنا تبلیغ نہیں کہ بات کان تک پہنچ گئی، بھائی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، بلکہ باتوں کو دلوں کے اندر میں اتارنے کا نام تبلیغ ہے بزرگ۔ یہ بات دل کی گہرائی کے اندر میں اتر جائے، پیوست ہو جائے، اور باتوں کے دلوں میں اترنے کی جگہ، ہدایت کے ملنے کی یقینی جگہ اور بات کے سمجھنے کی جگہ بزرگوں وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد ہے بزرگ۔ یہ ایمان کو سیکھے، لیکن کہاں سیکھے؟ کہ مسجد کے ماحول میں ایمان کو سیکھا جائے، ایمان کی باتیں، یقین کی باتیں، جنت جہنم دوزخ کی اور آخرت کی اور غیب کی باتیں تو بزرگوں کو آخرت والے ماحول میں ہی سمجھ میں آئیں گی۔ اس لیے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فرمایا کرتے تھے کہ منکر کے ماحول میں جا کر، برائی کے ماحول میں جا کر اور برائی کی برائی کرنا اور برائی کے ماحول میں جا کر جو ہے دعوت دینا ایسا ہے جیسے بھینس کے سامنے بیل بجانا۔ نہیں بزرگوں، لوگوں کو برائیوں کے اڈے سے نکال کر، لوگوں کو جو ہے اسباب کے ماحول سے نکال کر اور لوگوں کو دکان کے ماحول سے، بازاروں کے ماحول سے، چیزوں کے ماحول سے اور دنیا کے بزرگوں ماحول سے، غفلت کے اڈوں سے نکال کر ان کو مسجد کے پیارے، نورانی، ایمان والے، فرشتے والے ماحول میں ان کو لایا جائے۔ یہ دواخانوں کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک ماحول ہوتا ہے، دواخانوں کے اندر میں دوائی کا، دواخانوں کے اندر میں ایک ماحول ہوتا ہے صحت کا، تندرستی کا، انجیکشن لگ رہے ہیں، سلائن چل رہی ہے، دوائیاں لگ رہی ہیں، ایک صحت کا ماحول ہے۔ ایسے بزرگوں مسجد کے اندر میں ایمان کے بننے کا اور سمجھنے کا ایک ماحول ہے۔ مسجد میں آئے بغیر ہم بزرگوں مسجد میں آئے بغیر ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ کرام نے شرک کو سمجھا، اس کی حقیقت کو سمجھا، کفر کو سمجھا ہے صحابہ کرام نے مسجد میں آنے کے بعد۔ جب مسجد میں آئے تو ان کو سمجھ میں آیا بزرگ، صحابہ خود فرماتے ہیں ایمان کے بننے کی جگہ ہے بزرگ، یہ ایمان کے بنانے کی صحیح محنت، سنت، طریقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کا فرمانا ہے کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے، اس امت میں بعد میں آنے والوں کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی راستہ، وہی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو طریقہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اصلاح کے لیے اختیار فرمایا۔ میرے بھائیوں، جس راستے سے صحابہ کی اصلاح ہوئی ہے اور جس راستے سے صحابہ نے ایمان سیکھا ہے وہی راستہ ہم کو اور آپ کو چننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں ہم سے اور آپ سے صحابہ والے ایمان کا مطالبہ کیا۔ کون سے ایمان کا بولو بھائی؟ صحابہ والا ایمان چاہیے اللہ کو۔ آمنوا کما آمن الناس، پوچھ لو علماء کرام سے، آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ ناس سے مراد صحابہ کرام۔ آمنوا کما آمن الناس، پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ ایمان والو ایمان لاؤ، کیسے ایمان لاؤ؟ کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اس لیے بزرگ ہمارے بڑے فرماتے ہیں صحابہ والا ایمان تو صحابہ والی دعوت سے بنے گا، صحابہ والا ایمان تو صحابہ والی محنت سے بنے گا۔ کہ ایمان تو صحابہ کا ہو اور محنت ہماری ہو، ہم
طریقے سے محنت کریں, ہم اپنی مرضی سے محنت کریں, جو دل میں جو ہمارے جی میں آئے گا ہم ویسی طاقت دیں گے؟ نہیں بزرگ. صحابہ والا ایمان صحابہ والی محنت سے بنے گا, صحابہ والی ترتیب سے بنے گا کہ ہم دیکھیں کہ صحابہ نے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اور اپنے اندر سے اسباب کے یقین کو نکالنے کے لیے صحابہ نے کون سا راستہ اختیار کیا, دیکھنا پڑے گا. تو لکھا ہے پرانے صحابہ مدینہ کے اندر میں یہ جو ہے گشت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بولو بھائی؟ گشت کر رہے ہیں. آج تو پرانوں کے لیے گشت کرنا بڑا عیب کی بات ہے کہ گشت میں نئےوں کو بھیجو. پرانا مسجد میں بیٹھے گا, پرانا دعا میں بیٹھے گا. گشت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گشت کیا بزرگوں, اور گشت کرنے کے بعد مسلمانوں کو, ایمان والوں کو مسجد کے ماحول میں جمع کیا اور مسجد میں قرآن پاک کا حلقہ اور مسجد میں ایمان کا حلقہ لگایا اور فرمایا میری نیت ہے کہ میرا ایمان بڑھے, میں نے اس لیے لوگوں کو جمع کیا مسجد کے ماحول میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام گئے. کہاں گئے بولو بھائی؟ ملک شام میں گئے حال چال لینے کے لیے. تو جانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے گورنر ہاؤس میں نہیں گئے, کسی سیاسی جگہ پہ نہیں گئے, بلکہ عمر رضی اللہ سب سے پہلے مسجد میں گئے اور جا کر یہ حال چال پوچھا. ذرا یہ بتاؤ تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ اس لیے بزرگوں کسی علاقے کے اندر میں دین کا ماحول, کسی علاقے کے اندر میں مسلمانوں کی مالی حالت اور مسلمانوں کی دوسری حالت کیسی ہے. اگر ان کی مسجدیں آباد ہیں تو مسلمان اچھی حالت میں ہیں, اگر ان کی مسجدیں ویران ہیں تو مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں. یہ بزرگوں مسجد سے مسلمان کی زندگی کا وہ تعلق ہے, اور مسجد سے مسلمانوں کی جو ہے وہ زندگیوں کا بننا وابستہ ہے بزرگ. کہ مسجد آباد, آباد سے آباد اور مسلمان آباد خوشحال ہے سمجھو, اور ان کی مسجدیں ویران ہیں تو مسلمان بدحال ہے. تو پوچھا ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ گورنر صاحب ساتھ میں ہیں, کیا پوچھ رہے بزرگوں بولو تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ تو گورنر صاحب نے کہا الحمدللہ ہماری مسجدوں کے اندر میں. عمر نے پہلے یہ کہا سب سے پہلے کہ تمہاری مسجدوں میں یہ ہوتا ہوگا کہ کوئی بیچارہ مسلمان بھولا بھٹکا آ جاتا ہوگا اور دیکھتا ہوگا, اگر اس کے تعلق کے اور اس کے جو ہے پہچان والے اگر ہیں تو ٹھیک ہے, اگر پہچان والے اس کو نہیں ملتے, تعلق والے نہیں ملتے ہوں گے تو وہ مسجد سے بتکے ہوئے اونٹ کی طرح بھاگ جاتا ہوگا. یہ تمہاری مسجد کا حال ہوگا. تو گورنر صاحب نے کارگزاری سنائی, امیر المومنین ایسی بات بالکل نہیں ہے, الحمدللہ ہماری مسجدیں آباد ہیں, ہماری مسجدوں میں قرآن کا حلقہ, ہماری مسجدوں میں دین کا حلقہ, ہماری مسجدوں میں مسلمان اپنا خالی وقت دے رہا ہے, ہماری مسجدیں ماشاءاللہ ہمیشہ آباد رہتی ہیں. یہ ہماری کارگزاری. گورنر صاحب جو ہے اپنے ملک کی اور اپنے علاقے کی کارگزاری نہیں سنا رہے. اتنی ترقی ہو گئی, اتنے روڈ بن گئے, اتنے گاؤں بن گئے اور اتنا یہ ہو گیا کہ نہیں, دنیاوی ترقی کا تذکرہ نہیں ہے. گورنر صاحب کارگزاری سنا رہے ہیں مسجد کی, مسلمانوں کے اعمال کی کارگزاری. تو عمر نے کہا الحمدللہ اگر آپ کا یہ معاملہ ہے آپ کی مسجد کا, تو جب تک تم ایسا کام کرتے رہو گے کہ تمہاری مسجدیں آباد رہیں گی اور مسلمان مسجدوں میں آتے جاتے رہیں گے اور مسلمانوں کا اگر مسجد سے ہوگا تو تم لوگ خیر پر رہو گے. خیر پر رہو گے بولو بھائی, خیر پر رہو گے. بزرگ آج مسجد میں آ کر اللہ کی بڑائی کو بولنا اور مسجد میں آ کر اللہ کی بڑائی کو سننا, اللہ کی طاقت کے تذکرے, اللہ کے رکوع کے تذکرے, مسجد میں آ کر جنت جہنم کے تذکرے, مسجد میں آ کر غیب کے تذکرے کرنا آج سمجھ میں نہیں آتا بزرگ, اللہ معاف کرنا. حالانکہ بزرگوں مسجد سے اچھا ماحول کون سا ہوگا ایمان کے بنانے کے لیے؟ کہ مسجد کا ماحول نورانی ماحول ہے. مسجد کا ماحول بولو بھائی نورانی ماحول, مسجد کا ماحول فرشتوں کا ماحول, مسجد کا ماحول اعمال کا ماحول, مسجد کا ماحول آخرت کا ماحول. جس طرح مرغی کے پروں کے اندر میں کچھ دنوں مردے انڈے رہ جاتے ہیں تو ان کے اندر حیاتی پیدا ہو جاتی ہے. بزرگوں یہ ایمان والا یہ دنیا کا بگاڑ, یہ اسباب کا بگاڑ اور یہ مال کا بگاڑ لے کر اگر یہ مسجد میں آئے گا اور فرشتوں کے پروں کے اندر میں رہے گا, اس کے ایمان
پیدا ہو جائے. اس کے ایمان میں کیا پیدا ہوگی؟ حیاتی تازگی. ایمان سیکھنے کے لیے یہ ایمان والوں کو جمع کیا جائے مسجد کے عنوان پر. ہاں، ایمان کے بننے کی جگہ بزرگوں، روزانہ چل پھر کر محنت کر کے ہم اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بزرگوں، ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کی ہم فکر کریں بزرگ. اب قرآن پاک کے اندر کتنی بڑی علامت بتلائی ہے ایمان والا ہونے کی. سورہ توبہ کے اندر میں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک یکونوا من المہتدین. اللہ تعالیٰ نے تو گواہی دے دی، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ہر ایمان والا مسجد والا ہے، اور ہر اللہ کے گھروں کو یہ وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ پر ہے اور جن کا بھروسہ آخرت کی زندگی پر ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے. اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بزرگوں دو بڑے بڑے وعدے ہیں. کتنے وعدے بولو بھائی؟ دو وعدے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے تھے. ایک تو جو اللہ گھر آباد کرے گا اور لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف لے کر آئے گا ایمان سیکھنے کی بنیاد پر، اعمال سیکھنے کی بنیاد پر. جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں جمع کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے ایسے آدمی کے دل کے اندر سے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا ڈر نکال دے گی. ساری مخلوق ڈر نکل جائے گی. اللہ کے گھر کے اندر میں آنے سے بزرگوں سب سے زیادہ آدمی متقی بنتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے. متقی، اللہ ڈرنے والا. یہ لوگ اللہ کے گھر کی طرف لے کر آ رہا ہے، لوگ اللہ گھر کے اندر میں جمع کر رہا ہے. اس لیے حضرت جی فرماتے ہیں کہ جو دو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے غیب کے خوف سے خالی کر دیں گے. جو دو کام کر لے، ایک وہ جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، اور دوسرا وہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کرے. اللہ کے گھر کو آباد کرنا بزرگوں یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہم کو. کیا ہر ایمان والا ذمہ دار ہے؟ ہر ایمان والا کون ہے بولو بھائی؟ ہر ایمان والا ذمہ دار ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو اعمال سے اور اللہ کے گھر کو ایمان کے حلقوں سے، وہ اللہ کے گھر کو قرآن پاک کے حلقوں سے، وہ اللہ کے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنے کی فکر کرے ہوئے. حضرت فرماتے تھے مولانا سستا رحمۃ اللہ علیہ، جب نماز ذریعہ یقین بن جائے گی، نماز کیا بن جائے گی بولو بھائی؟ جب نماز ذریعہ یقین بن جائے گی اور مسجدوں کے اندر میں علم کے حلقے لگ جائیں گے، مسجدوں کے اندر میں علم کے حلقے لگ جائیں گے، اور ہم ذکر کرنے والے اگر بن گئے بزرگوں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے داعیوں کا ذہن سب سے پہلے بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعوت پر، ان کی محنت پر اللہ تعالیٰ قوموں کو اللہ ہدایت دے. مسئلہ بزرگوں ہمارا ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ مسئلہ عوام کا نہیں ہے، مسئلہ تو کام کرنے والوں کا بزرگوں، محنت کرنے والوں کا ہے، محنت کرنے والوں کا بزرگوں. حضرت فرماتے تھے مولانا سستا رحمۃ اللہ علیہ، اگر یہ محنت کرنے والا، اگر اس کو مسجد کے اعمال سے، اگر اس کو مسجد کے اعمال سے ہدایت نہ ملی تو یہ مالداروں کے پیچھے کتوں کی طرح پھرے گا. یہ اس کو مسجد والے اعمال سے ہدایت نہیں ملی. کہ مسجد سے تعلق بزرگوں روزانہ کے اعتبار سے کہ ہماری مسجدیں بزرگوں کو آباد ہوں ایمان کے حلقوں سے، کہ مسجد میں بیٹھ کر بزرگوں ہم جو ہے مسجد میں بیٹھ کر نفی کریں اسباب کی، اپنی ذات کی نفی کریں بزرگوں. جیسے حضرت ہی فرماتے ہیں اگر ایک دن یہ کام کرنے والا اگر ایک دن تہجد نہیں پڑھے گا تو صبح ہوتے ہی یہ دعویٰ کر دے گا، اس کی زبان پر دعویٰ آ جائے گا کہ ہمارے کرنے سے ہو رہا. اللہ حفاظت کرنا ہے. بزرگوں ضروری ہے کہ بار بار آدمی صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں. ہم بزرگوں ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں وہ کہاں رجوع کرتے تھے، کس طرف چلتے تھے، کہاں آتے تھے اور لوگوں کو کہاں دعوت دیا کرتے تھے.
ہر مسئلے کے اندر میں، چاہے مسئلہ کوئی بھی بزرگ ہو، مسئلہ انفرادی ہو، مسئلہ گھر کا ہو، مسئلہ جو ہے ذاتی ہو، مسئلہ جو ہے بزرگ علاقائی ہو، مسئلہ جو ہے ملکی ہو، عالمی ہو، معاشرت کا مسئلہ اور بزرگوں روزی کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو، صحابہ کرام اپنے ہر مسئلے کو یقین کے ساتھ لے کر مسجد میں آیا کرتے تھے کہ ہم مسجد میں جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اور اللہ ہمارے مسئلے کو حل کر دے گا۔ یہ ہمارا مسئلہ کو حل کرے گا؟ ارے بولو نا، اللہ حل کرے گا۔ کب کرے گا بزرگوں؟ جب مسجد میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ آ گیا۔ کسی گھر میں فاقہ آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیوی سے پوچھا، عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، نماز پڑھی، آ کر پوچھا عائشہ کا انتظام ہوا؟ کہا کہ رسول اللہ انتظام نہیں ہوا۔ پھر جا کر نماز پڑھی اور پھر آ کر پوچھا عائشہ کا انتظام ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی انتظام نہیں ہوا۔ پھر جا کر نماز پڑھی بزرگ، 2 5 مرتبہ 7 مرتبہ جا کر نماز پڑھی بزرگوں۔ تو پھر اماں جان نے کہا کہ الحمدللہ کھانے کا انتظام ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تھے کھانا لے کر، اور وہ دیکھ کر چلے گئے اور وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جب بھی ضرورت ہو کھانے کی تو منگا لیا کریں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے ان کو مسجد کا رخ کیا کہ دیکھو تمہارے سارے مسائل کا حل، تمہارے سارے مسائل کا جو حل وہ ہمارے مساجد کے اندر میں قائم ہے۔ بولو بھائی، ہمارے مساجد کے اندر میں بزرگ کہ امت جو ہے بزرگوں مسجد سے جڑ جائے۔ مسجد سے جڑنا بزرگوں، مسجد سے جڑنا اللہ سے جڑنا ہے۔ مسجد سے جڑنا اللہ سے جڑنا، مسجد سے جڑنا اللہ کے خزانوں سے جڑنا ہے بزرگوں۔ روزیوں کا کوٹا پاس ہوگا مسجد کے ماحول کے اندر میں۔ روزیوں کوٹا پاس کرانے کی جگہ مسجد ہے، عزتوں کا کوٹا پاس کرانے کی جگہ بزرگوں مسجد ہے۔ سارے مسائل کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مسجد سے متعلق رکھا ہے۔ اس لیے روزانہ مسلمان اپنا فارغ وقت وہ مسجدوں کے لیے فارغ کرے۔ سارا باطل بزرگوں، سارا باطل، سارا بگاڑ، سارا فساد، ساری مصیبتیں اور جتنا ہی بزرگوں برائیوں کا ماحول ہے، یہ صرف مسلمانوں کا فارغ وقت مسجد میں نہ لگنے کی وجہ سے۔ ہم سب قصوروار ہیں بزرگ۔ آنے والے حالات کو حضرت فرماتے تھے، آنے والے حالات کو، آنے والی مصیبتوں کو غیروں کی طرف منسوب کرنا یہ تو بڑی جرات کا کام ہے، بڑی جرات کا کام ہے بزرگ۔ یہ حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں اور مسلمان ان حالات کو کیا کر رہا ہے؟ غیروں سے جوڑ رہا ہے۔ اللہ حفاظت کرنا۔ سب سے اچھی نماز پڑھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سے اچھی نماز صحابہ میں کسی کی بھی نہیں تھی بزرگ۔ سب سے اچھی نماز پڑھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے ظلم کیا، میں ظالم ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، اور آج کا مسلمان نماز چھوڑ کر اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہا ہے۔ اللہ حفاظت کرنا۔ آج ہم نماز چھوڑ کر مظلوم ہو گئے اور نماز پڑھ کے ظالم ہو گئے۔ دیکھیں تو صحیح بزرگوں کہاں پہنچ گئے ہم۔ اس لیے موجودہ حضرت جی فرماتے ہیں جب تک مسلمان ایمان والے اپنے آپ کو ظالم نہیں کہیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں نہیں آئے گی۔ ہم ظالم ہیں بزرگ، ہم نے ظلم کیا اپنی ذات کے اوپر میں، ہم نے خود بھی اللہ سے لینے کا راستہ بند کر دیا اور ساری مخلوق کے لیے بھی ہم نے سارے راستے بند کروا دیے بزرگ، ہم نے بند کروا دیے بزرگ، ورنہ راستہ کھلا بزرگ۔ اس لیے یقین کو بنانے کی محنت تھی کہ یقین بنے بزرگوں، یقین جس ایمان کا اللہ نے مطالبہ کیا بزرگوں، وہ ایمان تو بزرگوں محنت سے بنے گا کہ روزانہ دعوت دی جائے بزرگوں، ظاہر کے خلاف دعوت دی جائے بزرگوں، چیزوں کے خلاف دعوت دی جائے روزانہ۔ لوگوں نے نبیوں کو پاگل اور مجنون
اسی لیے کہا کہ نبی بزرگوں ظاہر کے خلاف دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ لوگ کیا کہنے لگے بولو بھائی؟ ہاں ریاکار لوگ تم کو مجنون کہیں۔ تو کوئی آدمی اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرے گا، سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا بزرگوں، تو اس کو کون پاگل کہے گا؟ سب اس کا اکرام کریں گے، سب کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی کہ بڑے اللہ والے ہیں، ہمیشہ ذکر میں رہتے ہیں۔ لوگ جو ہے پانی پھکوانے کے لیے آئیں گے، لوگ دعا کروانے کے لیے آئیں گے، بیمار جو ہے وہ آئیں گے دعاؤں کے لیے کہ بھائی دعا کر دو ہم کو صحت مل جائے۔ لیکن یہ ایمان والا یہاں ذکر سے مراد دعوت ہے بزرگ، ذکر سے مراد کیا ہے؟ دعوت میں جائے، اور یہ جائے اپنے ماحول کے اندر میں، جائے بازار کے ماحول میں، اور یہ جائے چیزوں کے اور اسباب کے ماحول میں جا کر، اور وہاں پر جا کر یہ دعوت دے، اے بازار والوں، اے چیزوں والوں، اے سامان والوں، تمہاری چیزوں سے، سامانوں سے اور تمہارے بازار کے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو لوگ پھر اس کو پاگل کہیں گے۔ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی نے مسجد میں بیٹھ کر چوتھا کلمہ پڑھا۔ کون سا کلمہ پڑھا بولو بھائی؟ چوتھا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں دیکھو میرے بندے نے مسجد میں میری بڑائی کو بیان کیا، میری تعریف کی اس نے، لکھو بھی اس نے کیا۔ کتنی نے کیا بولو بھائی؟ 20 نے کیا۔ فرشتوں کو لکھنے کا حکم ہو رہا ہے، لیکن جب یہ ایمان والا بازار کے نقشوں میں جا کر اور بزرگوں یہ اسباب کے نقشوں میں جا کر جو ہے وہاں پر جا کر اللہ کی بڑائی کو بول رہا ہے، لا الہ الا اللہ، اے بازار والوں تمہارے کسی نقشے کے اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کے اوامر میں ہے، اور کامیابی تو اللہ کی ماننے کے اندر میں ہے۔ یہ وہاں پر جا کر چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہے تو اللہ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھو 20 لاکھ نیکی۔ یہ بزرگوں، یہ ایمان کی محنت بزرگوں، کہ آدمی انکار کرے، بزرگوں اسباب کا انکار کرے، چیزوں کا انکار کرے، اللہ کے علاوہ سب کچھ بھی بزرگوں وہ غیر اللہ ہے۔ ہاں غیر اللہ سے بزرگوں، اللہ کے غیر سے کسی قسم کا بزرگوں زندگیوں کا بننا، عزتوں کا ملنا، کامیابی کا جو ملنا، کسی قسم کا اللہ تعالیٰ نے کوئی تعلق نہیں رکھا ہے بزرگوں۔ ساری چیزوں کا تعلق اللہ کے ذات سے ہے۔ اس لیے روزانہ بزرگوں اللہ کی بڑائی کو بولا جائے، اللہ کی ربوبیت کو بولا جائے، اللہ کی قدرت کو بولا جائے، اللہ کی طاقت کو بولا جائے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھی اپنا فارغ وقت جو ہے اللہ کے گھر کو دے دیں، کہ اللہ کے گھر سے ہم جڑ جائیں، اللہ کے گھر سے ہمارا رابطہ جو ہے بزرگوں مضبوط ہو جائے۔ حضرت جی فرماتے ہیں جب سے مسلمانوں کا رابطہ مسجد سے کمزور ہو گیا، اور حضرت جی فرماتے ہیں جب سے مسلمانوں نے مسجد کو صرف نماز کے لیے خالص کر لیا، ان کی نماز کی سطح گر گئی کہ بھئی مسجد چلو کائے کے لیے صرف نماز پڑھنے کی، کہ نہیں بزرگوں، مسجد تو پورے دین کی سیکھنے کی جگہ ہے، مسجد تو ایمان و اعمال کو بنانے کی جگہ ہے۔ کہ صحابہ کی طرح سے ہماری مسجدوں کے اندر میں حلقے لگے بزرگ، کیا مسجد میں آ کر بزرگوں، مسجد میں آ کر آدمی نماز پر محنت کرے، اپنی نماز کو اچھی بنائے، نماز مضبوط بنے، کہ نماز اللہ کے دیدار کی جگہ ہے بزرگ۔ نماز کیا ہے بولو بھائی؟ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، کہ نمازوں پر محنت ہو رہی ہو، اللہ کے دھیان پر محنت ہو رہی ہو، اللہ والا علم حاصل کیا جا رہا ہو، اللہ والے اخلاق جو ہے بزرگوں اس کی جو ہے مشق کی جا رہی ہو۔ کہ مسجدوں کے اندر میں بزرگوں مشق ہو، مسجدوں کے اندر میں جو ہے مسلمانوں کو بزرگوں جمع کیا جائے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بزرگوں جب بھی کوئی تقاضا آتا تو فوراً مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا جاتا، تقاضا آ گیا، صرف نماز کے لیے نہیں بزرگوں، کہ نماز آ گئی چلو مسجد کے لیے چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں جب بھی کوئی حال آتا تھا، اور جب بھی کوئی بزرگوں جو ہے پریشانی یا کوئی جو ہے مشکل
مشکل آ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے تھے. صحابہ کرام کا معمول دیکھیں ہم بزرگ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ کو ان کے اوپر قرضہ ہو گیا تو یہ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا ابو امامہ کیا بات ہے, میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے وسلم مجھ پر قرضہ ہو گیا ہے, قرضوں کے بوجھ نے مجھے جو ہے وہ پریشان کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ کیا میں تم کو دعا نہ بتلاؤں نہ سکھلاؤں؟ اگر اس دعا کا تم اہتمام کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے قرضے کو ادا کر دے گا, چاہے تمہارا قرضہ پہاڑ کے برابر کیوں ہو. تو بزرگوں مسجد کہ مسجد میں دعا مل رہی ہے اور دعا دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا لی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کی آنکھیں چمک گئی, بہت خوش ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دعا بتلائیے. تو اللہ کے نبی نے ان کو قرض کی ادائیگی کی دعا بتلائی کہ تم اس دعا کو پڑھو, مسئلہ دعا سے حل ہوگا. یقین دعا سے بنا بزرگ کہ بھئی سبب سے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. مال سے کام بنے گا بھی بگڑے گا بھی, لیکن عمل سے اور دعا سے بزرگوں کام 100% بن جائے گا. اب دعا لے کر نکلے ہیں اور بڑے یقین کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ میں بزرگوں اس دعا کو پڑھا ہے. چند دنوں کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور خوشی خوشی آ رہے ہیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے قرضے کو ادا کروا دیا, میرا قرضہ ادا ہو گیا. کہ مسجد میں آئے بزرگوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے کے اندر میں آگ نکلی, مدینہ میں لاوا نکلا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے امیر ہیں بزرگوں, پوری دنیا کے امیر ہیں, لیکن آگ بجھانے کے لیے کہاں گئے؟ اب بولو بھائی کوئی انتظام, دوسرا انتظام. جیسے ہمارے زمانے میں آگ بجھانے کے بہت سارے انتظامات ہیں, گاڑیاں ہیں اور بہت ساری چیزیں اور سبب اسباب ہیں. عمر رضی اللہ عنہ ساری دنیا کے امیر ہیں, مدینہ میں لاوا نکلا ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے, لیکن عمر رضی اللہ عنہ فوراً مسجد میں آئے. کیا تعلق تھا بزرگوں مسجد سے, کیا تعلق ہوگا مسجد سے کہ فوراً مسجد میں آئے. دیکھا ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے سلام پھیرا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ میرا ہنٹر اور یہ میرا درہ لے لو, گھوڑا لے لو, اور وہ آگ کو نکلی ہے, اس آگ کو جہاں سے نکلی ہے وہیں پر لے جا کر اس کو دفن کر دو مسجد سے. کہ میرا گھوڑا لو اور مسجد والا بن کر جاؤ اور جا کر اس آگ کو دفن کر دو جہاں سے نکلی ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت تواضع تھی. وہ کہنے لگے امیر المومنین یہ کام میں نہیں کر سکتا, اگر میں نے یہ کام کر دیا تو پھر لوگوں میں میری شہرت ہو جائے گی, شہرت ہو جائے گی. اور یہ شہرت یہ آدمی کی نیت کو, آدمی کے عمل کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی, بگاڑنے والی چیز ہے. کہ بڑے بڑے عمل بزرگوں وہ شہرت کی وجہ سے آدمی کے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں, نیت میں بگاڑ آ گیا, ڈرنے لگے اور تواضع کر رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں کروں گا کام, آپ کسی اور سے کروائیے. عمر نے کہا کہ میرا حکم ہے تمہیں کرنا ہے. تو اب دیکھو تمیم داری رضی اللہ عنہ نکلے مسجد سے بزرگوں اور آگ کو ایک کوڑے سے ایسے بھگایا جا رہا تھا جیسے کوئی جانور کو بھگایا جاتا ہے. اور وہ آگ بھگاتے بھگاتے جہاں سے نکلی تھی بزرگوں لاوا, وہ زلزلہ, وہ آگ جہاں سے نکلی تھی وہیں پر دفن ہو گئی. تو بزرگوں سارے مسائل کے حل کے لیے مسجد میں بلایا جا رہا ہے. کہ مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں اور ذکر کرنے کے لیے نہیں کہ مسجد میں آؤ گے نماز پڑھو گے ثواب ملے گا, کہ نہیں بزرگوں مسجد میں جو ہے اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ تمہارے دنیا و آخرت کے سارے مسائل کا حل مسجد کے اندر میں. کہ ایمان والے مسجد سے جڑیں. کیسے جڑے بولو بھائی؟ ایمان والے مسجد سے جڑ جائیں, مسجد والی محنت سے جڑ جائیں. ہاں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے بزرگوں ہم کو ایسے زمانے کے اندر میں پیدا فرمایا ہے جس زمانے کے اندر میں دین کی محنت کے ساتھ ساتھ بزرگوں دین کے ساتھ ساتھ دین کی محنت بھی موجود. اللہ نے ہم کو آپ کو دیا ہے.
ایک سرا دیا ہے، اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، اللہ نے بزرگوں ایک محنت دی ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے وقت میں جس سطح پر امت کو چھوڑ گئے تھے اس سطح پر امت دوبارہ کس طرح پر آ جاوے، یہ ہے میرے کام کا، میری محنت کا مقصد، کہ امت اپنے فرض منصبی پر کھڑی ہو جائے، امت اپنے پورے دین پر کھڑی ہو جائے، امت دین کی محنت پر کھڑی ہو جائے، ایمان اور اعمال کی محنت امت کھڑی ہو جائے۔ بزرگ یہ محنت بزرگوں سردار الانبیاء والی محنت ہے۔ کون سی محنت تھی بولو بھائی؟ سردار الانبیاء والی محنت۔ سردار الانبیاء والی محنت کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ بزرگوں کہ جو دولت اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کو دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر امتی کو دلوا کر چلے گئے، اپنی امتی کو دولت دلوائی بزرگ دین کی محنت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا اے داؤد میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں والے کام کے لیے چن لیا ہے، اور اے داؤد تم دیکھنا قیامت میں جب یہ امت آئے گی ان کے چہروں سے نبیوں والا نور ظاہر ہوگا، کہ اس کی کرسی بھی نورانی، اس کی ٹوپی بھی نورانی، اس کے کپڑے بھی نورانی بزرگوں، اس کی پیشانی بھی نورانی، نور تا نور ہوگا کہ نبیوں والا کام کر کے گیا ہے، نبیوں والی محنت کر کے گیا ہے۔ تو معمولی محنت نہیں تھی بزرگوں، اللہ نے بہت زبردست محنت دی بزرگوں، اور ہمارے اس زمانے کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو بہت آسان کر کے یہ بزرگوں اللہ نے اس محنت کو ہمارے اور آپ کے لیے حوالے کیا۔ بہت آسان سی محنت ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، فارغ سے فارغ آدمی اور مشغول سے مشغول آدمی بھی اس دعوت کی محنت کو کر کے، اس دین کی محنت کو کر کے اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے، اپنی قبر بھی بنائے گا اور اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ محنت بڑی آسان ہے، بشرط کے بزرگ آدمی محنت کے لیے تیار ہو جائے، اپنے آپ کو آدمی محنت کے اوپر میں کھڑا کر دے بزرگ، یہ پورے دین کو زندہ کرنے والی محنت ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے انشاءاللہ 100% بزرگ و ایمان والے وہ نمازی بن جائیں گے، 100% نمازوں کا ماحول بنے گا، 100% گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے گی، 100% گھروں میں مستورات کی جماعت کا قیام ہوگا، اور بزرگوں 100% ایمان والے وہ دین کی محنت پر اور دعوت کی محنت پر کھڑے ہو جائیں گے، 100% ماحول بنے گا بزرگ۔ آج تک ماحول نہیں بنا، برسوں سے محنت ہو رہی ہے، 100 سال ہو گئے محنت ہوتے ہوتے، لیکن آج تک 100% نمازی نہیں بنے، بلکہ 50% نہیں بنے۔ لیکن بزرگوں انشاءاللہ اگر ہم نے محنت کو دل پر لے لیا اور جیسے مذاکرے کے اندر میں ہے اگر ہم نے ویسا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ چند سالوں میں 100% نمازی بنا دیں گے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر دعوت کی محنت کو، دین کی محنت کو اگر صحیح روپ سے کیا جائے گا تو صدیوں اور اصولوں کے ساتھ کیا جائے گا تو صدیوں میں آنے والی خیر جو ہے وہ سالوں کے اندر میں آ جائے گی۔ کیسے آئے گی بولو بھائی؟ اصول کے ساتھ۔ اصول کیا ہے کہ اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے، اصول صحابہ کرام کی زندگی کا نام ہے۔ اصولوں کے ساتھ، صحیح روپ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آدمی روزانہ دعوت دے، روزانہ محنت کرے، الحمدللہ جہاں جہاں محنت ہو رہی ہے اور جہاں جہاں بزرگ صحیح روپ سے لوگ محنت کر رہے ہیں اور صحیح محنت کا نقشہ قائم ہو گیا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ماحول قائم کرنا اللہ نے شروع کر دیا، ہدایت آنی شروع ہو گئی، بزرگ ماحول بننا شروع ہو گیا بزرگوں۔ یہ محنت، دعوت کی محنت، یہ نتیجہ خیز محنت ہے۔ کون سی محنت ہے بولو بھائی؟ دعوت کی محنت نتیجہ خیز محنت ہے بزرگ، کہ دعوت کی محنت نتیجہ خیز محنت ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ ایمان اور اعمال صالح کی محنت کریں گے، جو اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے ایمان اور اعمال صالح کی محنت
کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنا تعلق عطا فرما کر اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور اعمال صالح کی حقیقت سے اللہ نوازے۔ محنت کرنے والوں کو سب سے پہلے ملے گا۔ محنت کرنے والوں کو کب ملے گا بولو بھائی؟ سب سے پہلے محنت کرنے والوں کی زندگیاں نمونہ بنیں گی، ان کا ایمان کامل بنے گا، ان کی نماز کامل بنے گی، کامل بزرگوں کامل ایمان بنے گا، کامل نماز بنے گی بزرگوں، کامل یقین بنے گا بزرگوں، یعنی کہ جو ہے اخلاق نبوی اخلاق بنیں گے بزرگ اس محنت کے ذریعے سے، جس کے بارے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مقامی محنت یہ نبیوں والی محنت ہے۔ کون سی محنت ہے بولو بھائی؟ حضرت فرماتے تھے کسی علاقے کے اندر میں، کسی علاقے میں، کسی محلے کے اندر میں صالحین والا معاشرہ، اللہ والا معاشرہ، صالحین والا معاشرہ جو بنے گا وہ نبیوں والی محنت سے بنے گا۔ صالحین والا بزرگوں معاشرہ وہ صالحین والی محنت سے نہیں بنے گا، صالحین والا معاشرہ جو بنے گا وہ نبیوں والی محنت سے بنے گا۔ کہ نبیوں والی محنت، روزانہ کی محنت بزرگوں، کہ روزانہ اپنا وقت فارغ کر کے مقصد بنا کر بزرگوں اور نشانہ بنا کر دعوت دی جائے، بزرگ دعوت دی جائے۔ یہ مقامی محنت اگر صحیح اس سے کی جائے گی تو یہ مقامی محنت بزرگوں پوری دنیا کو ایک امت، ایک گاؤں، ایک محلہ اور ایک جسم بنا کر چھوڑ دے گی۔ مقامی محنت میں اللہ تعالیٰ نے بزرگوں بڑے زبردست اللہ تعالیٰ نے اس مقامی محنت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی زندگیوں کا بننا اور بزرگوں اس مقامی محنت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ماحول کا بننا رکھا ہے۔ ہر آدمی ماحول کو دیکھ کر چلتا ہے، اگر ماحول دین کا ہے، ایمان کا ہے، اعمال کا ہے تو آدمی کے لیے دین پر چلنا آسان ہے۔ ماحول کیسے بنے گا؟ ماحول کیسے بنے گا؟ ہر آدمی ماحول کی شکایت کر رہا ہے کہ ماحول بگڑا ہوا، حضرت کیا کرے؟ برائی کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، بے دینی کا ماحول ہے، غفلت کا ماحول ہے، خدا فراموشی کا ماحول ہے، فیشن کا ماحول ہے۔ تو بزرگوں ماحول کی برائی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس ماحول کو بنانے کی محنت میں لگنا پڑے گی۔ تذکرہ کرنا نہیں بزرگ، ماحول کو بولنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں خود ہوں۔ اللہ تسبوا الدہر کہ زمانے کو برا مت کہو، میں خود زمانہ ہوں۔ انسانوں کے اعمال پر اور خاص طور سے بزرگوں ایمان والوں کے، مسلمانوں کے اعمال پر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر میں اگر اعمال اچھے ہیں، محنت ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے اور اللہ تعالیٰ اچھے حکام، اچھے حکومت کرنے والے لے کر آئیں گے۔ اور بزرگوں جب محنت چھوٹ جائے گی اور اعمال بگڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے، برے فیصلے، پریشانی کے، بیماری کے، اور بزرگوں پھر برے حکام آئیں گے۔ بنی اسرائیل کون ہے بھائی بولو؟ بنی اسرائیل نبیوں کی اولادیں، نبیوں کی اولادیں بنی اسرائیل، لیکن محنت چھوڑ دی بزرگوں، اعمال چھوڑ دیے، دنیا پرستی میں لگ گئے، دنیا کی محبت میں لگ گئے تو بزرگوں پھر اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسا حاکم مسلط کر دیا۔ اور صحابہ کرام کون تھے بھائی بولو؟ صحابہ کرام کون تھے؟ ان کے ماں باپ کون تھے؟ ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صحابہ کرام بت پرستوں کی اولاد ہیں، ان کے ماں باپ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن اس دعوت کی محنت نے، اس مقامی محنت نے، اس ایمان اعمال کی محنت نے صحابہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ معاذ جمشید صاحب برکاتہم فرمانے لگے مدینہ جانے کے بعد 10 سال کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر میں 10 سالوں میں 9.5 سال مقامی کام کیا ہے۔ اور ہمارے نزدیک مقامی کام کی اہمیت ہی نہیں، مقامی کام کو بزرگ ہم نے ایسے ہی سمجھ رکھا ہے، کبھی وقت دے دو، کبھی یہ نہ دو، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، اس سے بزرگوں ماحول کیسے بنے گا؟ بلکہ مقامی کام تو تسلسل چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے بولو بھائی؟ تسلسل، پابندی۔
یہ دنیا کی جو منڈیاں آباد ہیں، یہ دنیا کی چکا چون ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ترقیاں نظر آ رہی ہیں بزرگوں، یہ سب پابندیوں کا نتیجہ ہے، پابندیوں کا نتیجہ ہے، قربانیوں کا نتیجہ ہے بزرگوں۔ حضرت فرماتے تھے اگر تم قربانی دو گے، اگر تم قربانی دو گے تو غیروں کا ملک ہوگا اور وہاں پر اسلام چمک جائے گا۔ اگر تم قربانیاں دو گے تو غیروں کے ملکوں میں اسلام چمکے گا، اور اگر تم قربانی نہیں دو گے تو اسلامی ملک ہونے کے باوجود اسلام نہیں جائے گا۔ مسلمانوں کا محلہ ہے، 100% مسلمان ہیں، لیکن محنت نہیں ہے، مقامی محنت نہیں ہے، پابندی نہیں ہے بزرگوں، تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے مسلمانوں کا محلہ ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہم لوگ ایک مسلمانوں کے محلے سے گزر رہے تھے، صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت ہے اور وہاں پر 100% مسلمان ہیں، نماز کا وقت قریب ہے، اس محلے سے گزرنا ہو رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قبرستان سے گزر رہے ہیں، اور تھوڑا آگے بڑھے تو غیروں کا محلہ شروع ہو گیا، تو وہاں ماشاءاللہ ہلچل ہے، چہل پہل ہے، چہل پہل نظر آ رہی غیروں کے محلے کے اندر میں صبح، اور مسلمانوں کے محلے کے اندر میں خاموشی، سناٹا چھایا ہوا ہے، جیسے سناٹا بزرگوں قبرستان کے اندر میں ہوتا ہے۔ تو بزرگوں ماحول اگر ہم محنت کریں گے بزرگوں پابندی کے ساتھ میں، اور جیسے بتلایا جا رہا ہے اگر ایسے محنت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے 100% اللہ دین کا ماحول بنائیں گے۔ اس لیے دیکھو بزرگوں، اب تو ہمارے بڑوں کا فرمانا یہ ہے، حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ اب تو بزرگوں ساری ہدایت محلے کی، سارے علاقے کی ہدایت بزرگوں اب تو اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹی جماعت پر اللہ نے جمع کر دی کہ پورے محلے کی ہدایت اب چھوٹی جماعت پر ڈیپینڈ ہو گئی کہ چھوٹی جماعت حرکت میں ہے، اور چھوٹی جماعت اگر اپنا صحیح کام کر رہی ہے تو سمجھو پورا محلہ حرکت کے اندر میں ہے، سارے مسلمان حرکت میں ہیں، سارے مسلمان حفاظت میں ہیں، سارے مسلمان عافیت میں ہیں۔ یہ سارا مسئلہ چھوٹی جماعت کے اوپر ہے۔ چھوٹی جماعت بزرگ، جماعت اللہ کے راستے میں نکلتی ہے، 3 دن کی جماعت، چلے کی جماعت، 4 مہینے کی جماعت نکلتی ہے 15 آدمی کی۔ ایک امیر 4 مہینے تک اپنے 15 ساتھیوں کے ایمان اعمال کی، ان کی تعلیم کی، ان کی گشتوں کی، ان کی 24 گھنٹے نگرانی کرتا ہے، ان کی جو ہے ایسی تربیت کرتا ہے کہ آنے کے بعد یہ 15 کے 15 ساتھی ماشاءاللہ زبردست بن جاتے ہیں، جماعت چلانے والے بن جاتے ہیں، یہ 15 ساتھی ماشاءاللہ زبردست بن کر آتے ہیں۔ ایک امیر اپنے 15 ساتھیوں کی پورے 4 مہینے فکر کرتا ہے اللہ کے راستے میں نکال کر، لیکن مقام پر آنے کے بعد بزرگوں 4 آدمیوں کو سنبھال نہیں سکتے کہ اپنی چھوٹی جماعت بزرگ جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر جماعتیں علاقوں میں جا کر کام کرتی ہیں، علاقوں میں کام کھڑا کرتی ہیں، لوگ جو ہے برسوں یاد رکھتے ہیں فلاں اسلام پور کی جماعت آئی تھی ماشاءاللہ، اس نے ہمارے علاقے میں ایسا کام کیا، فلاں سالنے کی جماعت فلاں محلے کی آئی تھی، ایسا کام کیا اس نے کہ ماشاءاللہ اس کے اثرات آج تک ہمارے محلے علاقے میں موجود ہیں۔ جماعتیں ایسا کام کر کے آتی ہیں بزرگوں، یہ تو اپنے مقام پر کام کرنا ہے، اپنی چھوٹی جماعت کو ساتھ میں لے کر کام کرنا ہے۔ یہ کام انفرادی کام نہیں ہے بزرگ، یہ کام بولو بھائی انفرادی کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں 100-200 سال تو کام چلا، اس کے بعد بزرگوں کام اجتماعی طور سے امت کے اندر سے نکل گیا، پھر افراد محنت کر رہے تھے ہر زمانے کے اندر میں، تابعین تبع تابعین، اولیاء کرام اولیاء اکرام وہ دعوت دے رہے تھے، وہ دین کی محنت کر رہے تھے، اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے محنت کر رہے تھے، افراد محنت کر رہے تھے تو افراد بن رہے تھے، لیکن امت کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، امت نہیں بن رہی تھی بزرگوں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کا معاملہ کیا، اللہ نے رحم کا معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں دوبارہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اس کام کو دوبارہ اللہ نے اجتماعی طور سے امت میں زندہ کر دیا۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی بزرگوں، اجتماعی کام کہ مقام پر اگر کام کرنا ہے، مقام پر اگر محنت کرنا ہے، ماحول بنانا ہے تو اس کے لیے بزرگوں جماعت چاہیے۔ کیا چاہیے بولو بھائی؟ جماعت چاہیے، اس کا نام چھوٹی جماعت ہے بزرگوں۔
اور یہ چھوٹی جماعت کام کو چھوٹا بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ چھوٹی جماعت کام کو بڑا کرنے کے لیے ہے۔ یہ چھوٹا بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹی دکان دھیرے دھیرے بڑی ہو جاتی ہے۔ اس چھوٹی جماعت کے اندر میں اللہ نے سارے محلے کی نہیں، سارے عالم کی ہدایت کو چھپا کے رکھ دیا۔ جیسے سمندر ایک پیالے کے اندر میں کوزے میں آ جائے گا، کہ سمندر ایک کوزے میں آ گیا، سمندر ایک پیالے کے اندر میں آ گیا، ایسی بزرگوں ساری دنیا کی ہدایت اور چھوٹی جماعت کے اندر میں آ گئی، بشرط کہ صحیح رخ سے محنت کرنے والے بن جائیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب صدیقی ہمارے نظام الدین کے بزرگوں میں ذمہ داروں میں ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر مقامی کام کو صحیح سے کیا جائے گا تو ہر سال ہمارے اپنی بستیوں کے اندر میں 10 گنا کام بڑھ جائے گا۔ کتنا گنا کام بڑھے گا بولو بھائی؟ 10 گنا کام بڑھ جائے گا۔ 2-3 سالوں میں انشاءاللہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ 100% لوگ ماشاءاللہ مشورے میں، اور 100% لوگ مسجد کی تعلیم میں، اور 100% لوگ بزرگوں وہ خروج پر آ جائیں گے۔ حضرت ہی فرماتے ہیں جب تک پوری امت خروج پر نہیں آئے گی، باطل کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ باطل کو ختم کرنا ہے، پوری امت کو خروج پر لاؤ۔ پوری امت کے ذمے خروج ہے، اور پوری امت خروج میں کیسے آئے گی؟ جب یہ مقامی کام بزرگوں سے ہی ہو جائے گا۔ کوئی فرد نہیں بچے گا انشاءاللہ، اور کوئی گھر نہیں بچے گا بزرگ، کوئی نہیں بچنے والا بزرگ۔ ہر ایک کو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ حالات ایسے بن جائیں گے، ماحول ایسا بن جائے گا بزرگوں، جیسے مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہو گیا، فتح ہونے کے بعد بزرگوں بڑے بڑے سردار، کٹر سردار، جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، پہاڑوں کے اوپر سے چھلانگ لگا کر مر جائیں گے، لیکن اسلام قبول نہیں کریں گے۔ لیکن مکہ فتح ہوا تو ان کو اسلام کے اندر میں آنا پڑا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی تم تو قسم کھا رہے تھے اور تم تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، پھر تم اسلام میں کیسے آ گئے؟ وہ سردار کہنے لگے ہم نے کہاں اسلام قبول کیا، وہ تو اسلام ہمارے اندر میں زبردستی ٹھوسا گیا کہ اب کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ کیا نہیں بچا تھا بولو بھائی؟ کوئی چارہ نہیں بچا، اسلام میں آنا ہی پڑا کہ مکے میں رہنا ہے تو اسلام کے اندر میں آ جاؤ، ورنہ مکہ خالی کر دو۔ یہ حالات پیدا ہو گئے تھے بزرگ۔ ایسے بزرگوں اگر مقامی کام کا رخ سے ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہر کس و ناکس کو بزرگوں اعمال پر آنا پڑے گا، دین کی محنت پر آنا پڑے گا، اور اس کو اللہ کے راستے میں بزرگوں نکلنا ہی پڑے گا۔ اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کا انشاءاللہ وہ نقشہ و منظر جو ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہمارے سامنے انشاءاللہ وہ منظر قائم ہو جائے۔ جیسے حافظ صاحب فرماتے ہیں اگر چھوٹی جماعتوں کا رخ صحیح ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامل خیر کے دروازے کھول دیں گے۔ کون سی خیر بولو بھائی؟ کامل خیر، کامل خیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خیر، ہر زمانے کی خیر، کامل خیر بزرگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ماحول بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اعمال کا ماحول بنائیں گے بزرگ، بشرطے کہ جو ہے یہ چھوٹی جماعتیں بزرگوں جیسے مذاکرے کے اندر میں ہیں کہ جتنے جماعت لے کر چلنے والے، جتنے ذمہ دار ہیں بزرگوں، ان کی ذمہ داری اصل ہے، سارا مسئلہ ذمہ داروں کا ہے۔ جیسے احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو جبل رمات کے اوپر میں متعین کیا کہ دیکھو چاہے کچھ بھی ہو جائے تم یہ دیکھو کہ بھئی ہماری یہ مسلمان شہید ہو جائیں اور ہماری لاشیں جنگل کے جو ہے آسمان کے پرندے چیل کوے ہماری لاشوں کو نوچنے لگ جائیں، تب بھی تم یہ جگہ مت چھوڑنا۔ ایسی سخت وعدہ، ایسی ہدایت دی 50 لوگوں کو۔ جنگی عہد کا جب موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے، ارے بھائی بتاؤ مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنا ہے یا مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا ہے؟ تو نوجوان صحابہ نے رائے دی کہ بھائی مدینے کے باہر نکل کر مقابلہ کرنا ہے، اور دوسرے صحابہ نے رائے دی، اور منافقین کی بھی رائے یہ تھی، منافقوں کا سردار
عبداللہ بن ابی، اس کی بھی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا لباس اور جنگ کی تیاری کر کر باہر آ گئے، جو اس بات کی علامت تھی کہ مدینے کے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ اب منافقین ناراض ہو گئے، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی وہ ناراض ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، اس لیے اب ہم تمہارے ساتھ میں نہیں آئیں۔ وہ 300 آدمی کو لے کر الگ ہو گئے۔ کتنے آدمی کو بولو بھائی؟ 300 آدمی کو لے کر وہ الگ ہو گیا۔ اب 700 مسلمان، 1000 میں سے 300 الگ ہو گئے۔ یہ 700 مسلمان کو لے کے اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے تھے، اور ان 700 میں سے 50 آدمیوں کو جبل رومات وہاں پر متعین کر دیا، تمہاری ڈیوٹی، تمہاری ذمہ داری یہاں پر ہے، یہاں کا نظام تمہارے ذمے ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور مال غنیمت، سب سے اچھا مال، سب سے پاکیزہ مال مال غنیمت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام جو پہاڑ کے اوپر میں تھے یہ سمجھے، ان میں مغالطہ ہو گیا کہ بھئی یہ حکم لڑائی کے بس کے وقت تک تھا، اب لڑائی ختم ہو چکی، مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، چنانچہ وہ مال غنیمت کے شوق میں 50 میں سے 40 نیچے آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوا ان کو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر میں لوہے کی خود اور ٹوپی گھس گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لوہان، اور جنت کے سردار جو ہے حضرت امیر حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شہید ہو گئے، سید الشہداء شہیدوں کے سردار کہ وہ بھی شہید ہو گئے بزرگ۔ اب بات یہ بزرگوں کہ وہ 50 میں سے صرف 40 گزرے تھے، وہ 10 تو وہیں پر جمے ہوئے تھے، لیکن وہ 10 بھی بزرگوں وہ شہید ہو گئے تھے، حالانکہ وہ اطاعت کرتے۔ کیا کرتے بولو بھائی؟ حالانکہ وہ اطاعت کرتے بزرگ، لیکن یہ 40 چونکہ بزرگ ذمہ دار تھے، یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے اتنا تھوڑا مغالطے میں پڑ گئے تو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے بزرگوں۔ تو اصل مسئلہ ذمہ داروں کا ہے کہ ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ جیسے ہر مسلمان حافظ قرآن نہیں بن سکتا، ہر مسلمان عالم دین نہیں بن سکتا، ایسے بزرگوں ہر ایک ذمہ دار بھی نہیں بن سکتا۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں، جس کو اللہ بنانا چاہتے ہیں، جس کو اللہ ذمہ دار ڈالنا چاہتے ہیں، بزرگوں وہی ذمہ دار بنتا ہے۔ تو ذمہ دار کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ذمہ دار کی ذمہ داری ہے بزرگوں کہ وہ اپنے ساتھ میں جماعت بنائے، ذمہ دار آزاد نہ رہے۔ آج آزادی کا مزاج ہے، صبح ہم آزاد نہیں بزرگوں، آزادی سے تو بربادی آتی ہے۔ تو ہر ذمہ دار وہ جو ہے اپنی جماعت بنائے، اور اپنی جماعت بنا کر جیسے مذاکرے کے اندر میں مکانات تقسیم کر کے اپنے مکانات پر محنت کرے۔ ہفتہ بھر یہ 5 ماشاءاللہ چھوٹی جماعت کے ساتھی یہ ہفتہ بھر محنت کریں گے اور صحیح اسے دعوت دیں گے، مسجد میں لا کر دعوت دیں گے۔ اگر مسجد میں نہیں آتا مسلمان کسی وجہ سے تو وہیں پر اس کو دعوت دیں گے۔ 4 اعمال کی دعوت 4 صفات کے ساتھ میں اگر اس کو دیں گے انشاءاللہ تو ایک ہفتے کی محنت نتیجے کے اندر میں 3 دن کی جماعت بزرگوں کیسے نہیں بنے گی؟ نہیں بن سکتی جماعت؟ بولو بھائی، ضرور جماعت بنے گی بزرگ، ضرور جماعت بن جائے گی، ضرور جماعت بن جائے گی انشاءاللہ۔ کہ 5 آدمیوں نے ہفتہ بھر وقت فارغ کیا ہے اور ہفتہ بھر نشان بنا کر ماشاءاللہ 60 آدمیوں سے ملاقات کی ہے، 60 آدمیوں کو صحیح سے دعوت دی ہے، ایمان کی، نماز کی، علم کی، ذکر کی دعوت دی ہے، اور بزرگوں صفات کے ساتھ دعوت دی ہے۔ کیسے دعوت دی بولو بھائی؟ صفات کے ساتھ دعوت دی ہے، صفات کے ساتھ میں دعوت دی ہے بزرگوں۔ صفات کے ساتھ میں دعوت دی ہے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا شیخ رحمۃ اللہ علیہ، جب دائی کی دعوت کی گولی کا نشانہ، جب دائی کی دعوت کی گولی کا نشانہ دائی کا دل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے والے کو یعنی مدعو کو یقیناً ہدایت دے گا۔
اور کبھی فرمایا جب دائی کی دعوت کی محنت کا رخ صحیح ہوگا، یہ صحیح رخ سے دعوت دے گا، تو دائی کی ایک مرتبہ کی دعوت پر سامنے والا بھائی اپنے سارے تقاضوں کو چھوڑ کر دائی کی دعوت پر لبیک کہے گا، چاہے سامنے والا غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ غیر مسلم اپنا مذہب چھوڑ دے گا اور وہ آپ کے مذہب میں آ جائے گا، آپ کی بات میں لبیک کہے گا۔ تو ہم جن کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں بزرگوں، یہ تو ایمان والے ماشاءاللہ پہلے سے اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی امتی ہیں۔ جب ان کو ہم دعوت دیں گے بزرگوں تو یہ 3 دن کے لیے کیوں نہیں جا سکتے اللہ کے راستے میں؟ بتاؤ کیا مسئلہ ہے بزرگوں؟ ابھی کارگزاری ہمارے سامنے آئی، یہ مہینہ ہمارے سارے ماہانہ جوڑ ہوئے، اکثر یہ کارگزاری آئی کہ 3 دن کی جماعت یہ مہینہ نہیں بن سکی۔ بزرگ کیسے ملاقات ہو اور دعوت دی جائے اور محنت کی جائے، ماشاءاللہ ہفتہ بھر محنت کرے اور 3 دن کی جماعت نہ بنے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بزرگ۔ اس لیے بزرگوں جو ہے ملاقات کا نشانہ پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور صحیح رخ سے دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر ہدایت کا ماحول قائم کرنا اور لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا اور ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا، یہ کس کی ذمہ داری؟ بولو بھائی، ارے بولو نا، اللہ کی ذمہ داری۔ ہم اپنا کام کریں بزرگوں، اس طریقے پر انشاءاللہ اگر پوری جماعت، چھوٹی جماعت ہفتہ بھر محنت کرے گی، 60 لوگ کو دعوت دے گی، اس میں سے 6، 7، 8، 9 آدمی 3 دن کے لیے نکل گئے، پھر دوسرے ہفتے محنت کی، ماشاءاللہ جماعت بن گئی، اب دوسرا بھائی جماعت لے کے چلا گیا، پھر تیسرا بھائی ہمارا، پھر چوتھا بھائی ہمارا، اور پھر جماعت کا ذمہ دار امیر صاحب ہے، وہ بھی انہی 4 ہفتوں کے اندر میں اپنی مستورات جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے۔ اس طریقے پر انشاءاللہ ایک چھوٹی جماعت سے 5 جماعتوں کا بننا ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے بزرگ۔ مشکل ہے، ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ناممکن نہیں ہے بزرگ۔ پچھلے مہینے کا گزاری ہے، ایک ساتھی نے دل پر لے لیا، جماعت کا، چھوٹی جماعت کا ذمہ دار ہے، اس نے دل پر لے لیا کہ جماعت کیسے نہیں بنتی ہم دیکھیں گے۔ اس نے محنت کی ماشاءاللہ اپنے ساتھیوں کو لے کر، اس کی ایک چھوٹی جماعت سے 4 جماعتیں 3 دن کی نکل گیا۔ کوئی مشکل بات نہیں۔ ایک ساتھی نے بتلایا، راجستھان کے سفر کے موقع پر ایک ساتھی نے بتلایا کہ ہم لوگ جو ہے چھوٹی جماعت کے اعتبار سے ہم لوگ جو ہے پریشان تھے، فکر مند تھے کہ بھئی چھوٹی جماعت کیسے بنے، کیسے بنائے، کیسے کام کرے، نئی ترتیب ان کے لیے۔ اجمیر کے اجتماع کے موقع پر 2-3 سال پہلے کی بات، بولے بڑا پریشان، بڑے فکر مند تھے، رات میں سو گئے، یا کیا وہ رات میں سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری چھوٹی جماعت بنانے میں میرا تعاون کیا۔ دیکھو چھوٹی جماعت کی تصدیق تو آقا نے بھی کر دی بزرگوں، اب ہم کس بات کے انتظار میں ہیں؟ ہم کون سے انتظار میں، کب محنت کریں گے بتاؤ بھائی؟ اگر سانگلی والوں نے سب سے پہلے لے لیا، انشاءاللہ اس کو دل پر لے لیا بزرگوں، تو عجب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانگلی کو پورے مہاراشٹر کے لیے نمونہ بنا دے۔ کوئی عجب بات نہیں بزرگ۔ مولانا سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نظام الدین میں کہتے تھے، وہ کئی لوگوں نے سنا ہوگا، مولانا سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کے خادم کہتے تھے، ساری دنیا کے اندر میں سب سے اچھا کام سیلون کا ہے۔ کس کا ہے بولو بھائی؟ سیلون، سری لنکا کا، اور پورے ہندوستان میں سب سے اچھا کام مہاراشٹر کا بزرگ۔ تو بزرگوں اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے بزرگوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو کام کا سرا دیا ہے، اللہ نے ہم کو کام کا رخ دیا ہے، ورنہ دنیا کے اکثر ممالک اور اس ہندوستان کے اکثر صوبے بزرگوں اس محنت سے محروم ہیں۔ کیسے محنت کرنا، کیسے کام کرنا بزرگوں، کچھ نہیں، اللہ کا احسان ہے بزرگ، تو اس کی ہم قدردانی کریں بزرگ۔ اصل کام روزانہ کام ہے، اصل کام مقامی کام ہے، اور مقامی کام کے اندر میں جو بزرگوں اصل کام چھوٹی جماعت بنا کر کام کرنا ہے۔ جیسے چاہے دعوت دو، کیسے بھی کام کرو، کیسی بھی جماعت نکالو بزرگوں، اس سے ہمارا کام نہیں بڑھے گا بزرگ۔ اس سے جو ہمارے بڑے چاہ رہے ہیں 100% دین کا ماحول بنے، 100% نمازی بن جائے اور 100% عورتیں پردے کے اندر میں آ جائیں،
100% گھروں میں تعلیم، 100% گھروں میں مسجدوں کی جماعتیں قیام ہو، یہ کبھی بھی قابو میں نہیں آئے گا، صدیاں گزر جائیں گے۔ اس کے لیے بزرگ ہو جائیں، محنت پر آنا ہے، تھوڑا دل پر لینا ہے ہم کو انشاءاللہ، اور دل پر لے کر بزرگوں ہم اپنی جتنے جماعت چلانے والے ہیں اتنی چھوٹی جماعتیں بنائیں، جتنے جماعت چلانے والے ہیں اتنی چھوٹی جماعتیں بنائیں، اور چھوٹی جماعت بنا کر بزرگوں پھر مکانات کو تقسیم کرے، گلیاں اور محلے اور علاقے اور بلڈنگیں اور زون اور راستے تقسیم نہیں کرنا ہے، مکانات تقسیم کرنا ہے اور نامزد تقسیم کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے بولو بھائی؟ نامزد تقسیم کرنا ہے، نام کے ساتھ میں۔ بھائی ابراہیم بھائی کے مکان سے لے کر یا اسماعیل بھائی کے مکان تک 30 مکان جماعت نمبر 1 کے ذمے، مکانات برابر تقسیم کریں تاکہ بزرگوں نشانہ جو ہے وہ ایک ہفتے میں سب کا ایک ساتھ پورا ہو، سب کا نشانہ پورا ہو بزرگوں، مکانات برابر تقسیم کیے جائیں، اور پھر صحیح روح سے روزانہ محنت کی جائے، 4 اعمال کی دعوت، جیسا حضرت جی تیسرے حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، 4 اعمال کی دعوت دیں، ایمان کی اہمیت، ایمان کی فضیلت، ایمان کی قیمت بتلائیں، پھر نماز کی اہمیت، اور پھر بزرگوں علم کے اندر میں مسجد کی تعلیم کی اہمیت، گھر کی تعلیم کی اہمیت، ہفتہ واری تعلیم کی اہمیت اور مکتب کی اہمیت کو بتلانا ہے کہ مکتب کتنا ضروری ہے بچوں کے لیے، اس کی بزرگوں دعوت دی جائے۔ پھر ذکر میں قرآن پاک کے حلقہ، قرآن پاک کی جو ہے تلاوت اور جو ہے تسبیحات کی پابندی اور مصنون دعاؤں کا اہتمام، یہ 4 اعمال حضرت جی فرماتے تھے استعدادی اعمال۔ کون سے اعمال ہے بولو بھائی؟ استعدادی اعمال ہے۔ ان اعمال پر محنت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی اعمال بھی جو ہے ان پر چلنا آسان کر دیں گے، استعدادی اعمال۔ اور پھر 4 صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ دعوت دی جائے۔ اس دعوت کی محنت کے اندر میں اللہ نے ہمارے سارے مسائل کا حل رکھا ہے۔ یقین کے ساتھ دعوت دیں، یقین کے ساتھ دعوت دیں کہ ہم کیوں دعوت دے رہے ہیں بزرگوں، یقین کے ساتھ دعوت دیں، اور پھر نرمی کے ساتھ دعوت دیں، اپنی ضرورت کے ساتھ میں، اپنی احتیاط کے ساتھ اور اپنی نیت سے بزرگ دعوت دیں گے تو دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ زبردست جو ہے ماحول بنائیں گے اور جماعتیں بنیں گی اور لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ اندازہ نہیں کر سکتے بزرگوں، ہم گمان نہیں کر سکتے ایسا زبردست بہت جلدی اللہ تبارک تعالیٰ بزرگ کو ماحول بنا دے، بہت جلدی ماحول بنے گا انشاءاللہ، بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ ہدایت آئے گی اور بزرگوں دل پلٹ جائیں گے۔ اس لیے دیکھو اللہ نے اچھا موقع دیا ہے، ابھی ہمارے سامنے عمومی اجتماعات ہیں نومبر کے 19، 20، 21 نومبر کو پورے مہاراشٹر کے اعتبار سے الحمدللہ عمومی اجتماعات ہونے والے ہیں۔ کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم عمومی اجتماعات جو ہیں اس مقامی محنت کے ذریعے سے اس کو کامیاب بنائیں، مقامی محنت کے ذریعے سے، چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سے یہ ہمارے عمومی اجتماعات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں بزرگ۔ یہ ہمارے اجتماعات کے اندر میں بزرگوں پورا عموم آئے گا ماشاءاللہ، پوری عوام آئے گی، ان عوام کو بزرگوں ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اور سارے بزرگوں، ساری پبلک، ساری عوام یہ دین کی محنت پر کھڑی ہو جائے، اس کا ذریعہ انشاءاللہ یہ ہماری چھوٹی جماعتیں بن سکتی ہیں۔ چھوٹی جماعتیں یہ فکر کے ساتھ میں ایک بزرگوں دھن بنا کر روزانہ کے اعتبار سے، اب بھی ہمارے پاس میں وقت ہے بزرگوں، آپ بھی صاحب فرماتے ہیں اگر صحیح روپ سے محنت کریں گے تو 1 ہفتے میں بھی جماعت بن جائے۔ 1 ہفتے میں کیا ہو جائے گی بولو بھائی؟ 1 ہفتے میں بھی جماعت بن سکتی ہے۔ 4 مہینے کی جماعت ہو چاہے چلے کی جماعت ہو بزرگوں، بننا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس وقت میں چونکہ بزرگوں ہمارے سامنے 4 مہینے کا عنوان ہے۔ کتنے مہینے کا عنوان ہے بولو بھائی؟ 4 مہینے کا عنوان ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 4 مہینہ زندگی بدلنے کے لیے یو ٹرن ہے، یہ زندگی بدلے گی اور زندگی میں انقلاب آئے گا جب 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگیں گے۔ تو 4 مہینے کوئی معمولی محنت نہیں ہے بزرگوں، 4 مہینے جو ہے اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے زندگیوں کا بدلنا اور زندگیوں کا پلٹنا رکھا ہے۔ تو 4 مہینے کی انشاءاللہ جماعتیں، ایک چھوٹی جماعت
جماعت سے بڑی آسانی کے ساتھ بن سکتی ہے، بشرط کہ ہم یہ 8 دنوں کے اندر میں روزانہ مسجد کی سطح سے لیں۔ جتنی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ اپنے ملاقات کا نشانہ 1 ہفتے میں صحیح رخ سے پورا کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ ہر چھوٹی جماعت سے 1 4 ماہ کی جماعت اللہ تعالیٰ بنوا دیں گے۔ کتنی چھوٹی جماعتیں اپنے پورے سانگلی ضلع کے اندر میں؟ بولو بھائی، ارے کتنی ہے؟ 778 جماعتیں 4 مہینے کی انشاءاللہ بننا کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ کولہاپور کے اجتماع کے وقت میں 81 کے اندر میں جو پرانے احباب ہے سب کو معلوم ہے، 81 سے پہلے مہاراشٹر کی کیا حالت تھی کہ مہاراشٹر کو نظام الدین والے اجتماع نہیں دیتے تھے، کہتے تھے یہ صوبہ کمزور ہے، اس میں اجتماع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم لوگ اجتماع نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ گجرات والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گجرات والوں نے کہا، قاضی عبدالوہاب صاحب اور اس زمانے میں جو ہمارے کابرین تھے بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بزرگوں نے، یوسف بھائی نے نظام الدین والوں سے کہا، حضرت جی سے کہا کہ آپ مہاراشٹر والوں کو اجتماع دے دو اور محنت ہم لوگ کریں گے۔ محنت کون کریں گے؟ کہ محنت ہم کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ہم محنت کریں گے۔ تو یہ حالت تھی ہماری، لیکن الحمدللہ کولہاپور کا اجتماع ہوا 81 کے اندر میں، زبردست محنت کی گئی، بزرگوں زبردست محنت کی گئی، پوری طاقت لگا دی گئی، قربانی کی انتہا ہو گئی، بزرگوں بہت قربانی دی گئی۔ تو کولہاپور کے اجتماع نے وہاں جو جماعتیں نکلی ہیں تقریباً 350 400 جماعتیں بنی ہیں 4 مہینے کی، تو ان جماعتوں نے پورے ہندوستان کے اندر میں تہلکہ مچا دیا، پورا ہندوستان ہل گیا بزرگوں۔ یہ کیا ہو گیا؟ جب ایک کمزور صوبے سے، اتنا کمزور صوبہ جس کے اندر میں اجتماع کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اتنا زبردست کام کیسے شروع ہو گیا اور کیسے جماعتیں نکل گئی بزرگوں، پورا جو ہندوستان جو حیران ہو گیا تھا۔ لیکن الحمدللہ اب اورنگ آباد کا اجتماع ہوا۔ کون سا اجتماع بولو بھائی؟ اورنگ آباد کا اجتماع ہوا 2018 کے اندر میں۔ اس اجتماع نے تو پورے عالم کو حیرت میں ڈال دیا، پوری دنیا متاثر ہو گئی بزرگوں۔ امریکہ والے، افریقہ والے اور آسٹریلیا والے پوچھ رہے تھے، آخر تک ابھی تک پوچھ رہے تھے، بھائی تم نے اتنا بڑا اجتماع کیسے کر لیا؟ تم نے اتنا بڑا اجتماع کیسے کر لیا؟ تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ بھائی اجتماع تو ہم نے نہیں کیا، اجتماع تو اللہ نے کیا، اللہ نے کروایا اجتماع۔ غیروں کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی، جو غیر مسلم بھائی ہمارے وطنی بھائی، ان کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی، یہ اجتماع کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اجتماع تو اللہ نے کیا، نہ بھگوان کہا، نہ اوپر والا کہا، نہ مالک کہا، غیروں نے بھی اللہ کہا ہے، یہ اجتماع اللہ نے کیا۔ اور عربوں نے کہا یہ تو فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کروایا، عرب بھی یہ کہنے مجبور ہو گئے۔ الحمدللہ اورنگ آباد کے اجتماع کے بعد سے ہمارے مہاراشٹر کی کام کی سطح الحمدللہ بڑھ گئی اور بلند ہو گئی۔ اس لیے اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی ملاقات کا نشانہ 1 ہفتے میں پورا کرنا ہے۔ کتنے ہفتے میں کرنا بولو بھائی؟ ابھی الحمدللہ اجتماع کو ہمارے 1 ہفتہ باقی ہے، آج 11 تاریخ ہے اور 19 سے ہمارے اجتماع شروع ہو جائیں گے۔ 1 ہفتہ ہمارے بعد میں بزرگوں، اگر یقین جانو ہم اگر صحیح روح سے انشاءاللہ محنت کر لیں گے اور دعوت دیں گے روزانہ پابندی کے ساتھ میں، تو ہر چھوٹی جماعت سے 1 جماعت 4 مہینے کی بن جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں انشاءاللہ۔ 778 جماعتیں انشاءاللہ 19 20 اور 21 نومبر سے سانگلی ضلع سے اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن محنت کرنا پڑے گا مجھے، یہ طے کرنا پڑے گا اپنے کو بزرگوں طے کرنا پڑے گا، ہاں کچھ ہمت کرنا پڑے گی بزرگوں، اور تھوڑا سا دائیں بائیں نہیں، اب بزرگوں پوری یکسوئی کے ساتھ ہم محنت کریں اور یہ محنت کر کے بتلا دیں، سارے مہاراشٹر کو بتلا دیں اور
سارے ہندوستان کو بتلا دے کہ چھوٹی جماعت سے ایک جماعت 4 مہینے کی 1 ہفتے میں بن سکتی ہے۔ یہ بات سب کے سامنے آ جائے تو دیکھو انشاءاللہ پورا صوبہ متاثر ہو جائے گا اور پورا ملک جو انشاءاللہ متاثر ہوگا۔ ہمیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے بزرگوں، کام تو اللہ کا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے بزرگوں۔ لیکن اس کے ذریعے سے انشاءاللہ دیکھو ہمارے علاقے کے اندر میں کام مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کام کو جما دیں گے۔ اس لیے بزرگوں جو ہے اب ہمتیں کرنا ہے اور نیتیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب مسجد وار نہیں بزرگوں، اب مسجد وار کا زمانہ چلا گیا، کیونکہ کو مسجد سے ایک جماعت 2 جماعت نہیں، اب جتنی چھوٹی جماعتیں ہیں اتنی جماعتیں 4 مہینے کی چاہیے بزرگوں۔ اب چلے کی جماعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اب چلے کی جماعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اب تو 4 مہینے کی جماعت چاہیے بزرگ۔ اور آسان ہے الحمدللہ، علاقوں میں محلوں میں عملہ موجود ہے، لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ، بس تھوڑی سی محنت کرنا ہے اور بزرگوں اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انشاءاللہ جمع کرے۔ اب ہمت کر کے بتاؤ انشاءاللہ کون چھوٹی جماعت پہل کرتی ہے، بولو پہلے بیرون پاکمہ کے لیے بتلاؤ، چلو بھائی بیٹھے ماشاءاللہ۔